الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ مومنین مومنات، القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں آخر شعبان المعظم میں استقبال رمضان کی تیاریوں کی بابت آج کا جو درس ہو رہا ہے اس کا عنوان رکھا ہے برکات رمضان۔ آج ہم برکات رمضان پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان جلانے کو کہتے ہیں، اس میں کیونکہ روزہ دار کے گناہوں کو اللہ جلا دیتا، لہذا اس کو رمضان کہتے ہیں۔ ایک اور وجہ رمضان کی کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ رمضان اللہ کے پاک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ شہر رمضان یعنی شہر اللہ، شہر شعبان یعنی شہر محمد مصطفیٰ، شعبان حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ شعبان حضور کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ ایک اور بات یہ سمجھ لیجئے کہ صوم کو، صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، سیام اس کی جمع، روزے، صوم روزہ، سیام روزے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے امساک، روکنا، کنٹرول کرنا، کیونکہ ہم کھانے پینے سے اس مقدس مہینے میں کنٹرول کرتے ہیں، لہذا اس کو صوم کہتے ہیں۔ عرب جب گھوڑوں کو سدھاتے تھے تو کہتے تھے الخیل الصائم، اس گھوڑے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب تھا کہ گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے کہ کہیں کھانے پینے کی وجہ سے، گھاس پانی کی وجہ سے یہ میدان نہ چھوڑ دیں۔ اللہ بھی اپنے بندے کو ان 30 دنوں میں، 29 دنوں میں بھوکا پیاسا رکھتا ہے کہ نفسیاتی نفسانی جنگ میں شیطان کے مقابل پر میرے بندے کھانے پینے کی وجہ سے میدان نہ چھوڑ دیں، ان کے اندر یہ جرأت پیدا ہو جائے کہ بھوکے پیاسے رہ کر بھی لڑ سکے۔ ایک اور بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اسٹیٹس بدل جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ میزبان ہو جاتا ہے، بندہ مہمان ہو جاتا ہے۔ اللہ میزبان ہے، اگر آپ کسی کے میزبان ہیں تو آپ بہت خیال رکھتے ہیں اس کا کہ آپ اپنے مہمان کو نوازیں، آپ کا مہمان اچھا کھانا کھائے، آپ کا مہمان عزت سے آپ کے ہاں آئے جائے۔ تو اب اگر آپ اپنی شرافت کے پیش نظر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مہمان معزز رہے، اس کو انٹرٹین کیا جائے، اس کی بے عزتی نہ ہو، وہ خالی ہاتھ نہ پلٹے، انعام و اکرام سے پلٹے، تو وہ کریم رب اپنے مہمان کو کتنا انعام دے گا اور کتنا بندے کا خیال رکھے۔ 11 مہینوں میں ہم اللہ کے منتظر ہوتے ہیں، اس 12ویں مہینے میں اللہ ہمارا منتظر، اللہ انتظار فرما رہا۔ شب بھر آسمان سے فرشتے آوازیں دیتے ہیں، حل من سائل، حل من تائب، حل من مستغفر، ہے کوئی توبہ کی درخواست کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی
اللہ سے دستے سوال دراز کرنے والا ہے، کوئی رزق طلب کرنے والا۔ اس مقدس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آج کے اس درس میں سب سے پہلے ہم خطبہ شعبانیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو حضور نے آخری جمعہ کے روز لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا برکت لے کر، رحمت لے کر، مغفرت لے کر، یعنی برکت، رحمت، مغفرت اس مہینے میں تمہیں تلاش کر رہی ہے، حالانکہ ان سب کو 11 مہینوں میں تم تلاش کرتے تھے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، جی ہاں یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ سارے مہینوں سے یہ افضل ہے۔ جیسے جمعہ سید الایام ہے، یہ مہینہ افضل الشہور ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے گھنٹے گھنٹوں سے افضل، اس کے دن دنوں سے افضل، راتیں راتوں سے افضل نہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ قَدْ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، اے خوش قسمتو اس مہینے میں تمہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی میزبانی کی طرف، اللہ بلا رہا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تمہیں اہل کرامت الہی قرار دیا جاتا ہے کہ کرم الہی تمہیں گھیر رہا ہے اس مہینے میں۔ اب یہ 3 جملے بڑے عجیب ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، کیا برکت ہے رمضان، تم اس میں سانس لوگے تو ثواب تسبیح کا لکھا جائے۔ نومکم فیہ عبادہ، سو جاؤ گے عبادت کا ثواب لکھا جائے، سونا اس میں عبادت۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، عمل اس مہینے میں قبول ہے اور دعا اس مہینے میں مستجاب۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اللہ سے صادق نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ مطالبہ کرو، کس چیز کا؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِ وَتِلَاوَةِ کتاب، کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بدبخت وہ ہے کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی اللہ سے مغفرت کی اپروول نہ لے سکے، بدقسمت ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا، اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس، کہ جب پانی کوئی نہیں ہوگا، کھانا بھی وہاں نہیں ہوگا، اور دن بھی ہوگا 50,000 سال، ایک دن۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور صدقہ دو فقیروں کو، مسکینوں کو، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اس مہینے میں بزرگوں کا احترام کرو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں پہ شفقت کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صلہ رحمی کرو، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ عموماً لڑائیاں میں دیکھتا ہوں رمضان میں زیادہ ہوتی، کیونکہ جیسے اکٹھے ہوں گے تو سارے سال کا غصہ نکلنا شروع ہو جائے گا، جی بھوک میں بھی۔ تو اس مہینے میں خاص طور پہ زبانوں پہ
पहले कंट्रोल। वगुज़ू बिमाला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम अम्मा ला यहिल्लु अस्मा इस्तिमा इलैहि अस्माअकुम। अपनी आंखों को रोको नामहरम से, अपने कानों को रोको गिना वगैरह से, गाने बजाने से। एक साहब हमारे जानने वाले हैं, उनकी बेगम साहिबा हमेशा हमें शिकायत करती, अब आजकल में काला आती होगी कि जैसे रमजान शुरू होगा हर वक्त गाने सुन रहे। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हुजूर फिर और रोजा कैसे गुजरेगा? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बहुत बड़ा गुनाह है कि रोजे के साथ आप गाना सुन रहे हैं, ये तो और बड़ा गुनाह है। ये तो आप आईने इलाही को पामाल कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आप फरिश्तों का मुंह चिढ़ा रहे हैं कि बिगाड़ लो मेरा जो कुछ तुमने बिगाड़ना। लिहाजा हुजूर ने फरमाया आंखों पे कानों पे पहरे लगाओ। व तहन्ननु अला ऐतामिन नास यतहन्ननु अला ऐतामिकुम। तुम लोगों के यतीमों पे रहम करो, अल्लाह तुम्हारे यतीमों पे रहम फरमाए। वतूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम। हुजूर फरमा रहे हैं वो दूसरे लफ्जों में रमजान का एजेंडा भी है, रमजान की बरकत भी है कि क्या करना है रमजान में। ये समझ लीजिए आज ही उम्मन लोग कहते हैं कि देर से बताते हैं, आज बहुत सवेरे बता रहे हैं। अभी तो रमजान में हफ्ता है, तो हफ्ता पहले अर्ज कर रहा हूं कि रमजान अल मुबारक में 1000 रकत नमाज सुन्नत पढ़नी। आज से हुजूर की हदीस कैसे? पहली 20 रातों में 20-20 पढ़नी, जमात से नहीं, फुरादा 2-2 करके। पहली जो 20 रातें हैं 8 और 12, 8 और 12, मगरिब के बाद इशा के बाद। ठीक होगी? ये कितनी बन गई? 400 की 400। आखिरी जो 10 रातें हैं उनमें 30 कर दिया, 8 और 22 30। वो कितनी हो गई? 300। 400 प्लस 300 700, और 300 3 लयाल कद्र में, शब कद्र की 3 रातों में, शब कद्र में, कद्र की 3 रातों में 100 तो टोटल हो गई 1000। तो ये 1000 तो आप अभी से ज़हन में रख लें कि जिंदगी में कोई रमजान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमने 1000 रकत नमाज पढ़। ये हमारे नबी करीम की ख्वाहिश है। कोशिश करें कि अव्वल वक्त में जोहर पढ़े, अव्वल वक्त में फजर पढ़े, अव्वल वक्त में मगरिब पढ़े, और ये भी कोशिश करें कि सुन्नतों के साथ, कम से कम रमजान में सुन्नतों के साथ पढ़े। वतूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम, और तौबा करो अल्लाह की तरफ, मिन ज़ुनूबिकुम, अपने गुनाहों से। वरफ़ऊ इलैहि ऐदीकुम बिद्दुआए फ़ी औक़ाति सलावातिकुम। हुजूर फरमाते हैं 5 जो वक्त है नमाजों के, ये इस्तिजाबत दुआ के वक्त है। हाथ उठा दो और जी भर के मांगो। जब अल्लाह से मांगना है तो थोड़ा नहीं मांगना, ज्यादा मांगना। फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साआत, क्योंकि बेहतरीन घंटे ये, बेहतरीन घड़ियां नमाज की घड़ियां। यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही व युजीबुकुम इज़ा नाजौ व युलब्बीहिम व युजीबुहुम इज़ा नाजौ व युलब्बीहिम इज़ा नादौ। इसलिए कि अल्लाह इन औकात में लब्बैक कहता है बंदे को। जरा गौर करें, सारे साल में बंदा लब्बैक करे, इस महीने में बंदे को अल्लाह लब्बैक करे। हज में जाते हैं तो आप लब्बैक कहते हैं, वो मकानी तौर पे ज़ियाफत है अल्लाह की, और ये ज़मानी तौर पे ज़ियाफत है, इसमें अल्लाह लब्बैक करे। हज में तुम लब्बैक कहोगे, रमजान में मैं लब्बैक कहूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहूंगा, जवाब देता हूं। वयस्तजीबु लहुम इज़ा दअऊ, दुआओं को कबूल करता है। अय्युहन नास इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअअमालिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे नफ्स बोझल हो गए तुम्हारे गुनाहों की वजह से। फफक्कुहा, इन्हें खफीफ कर दो। मरहून बिअअमाल,
اپنے اعمال صالح کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اپنے ہیوی ویٹ والے نفسوں کو بالکل سلائٹ اور لائٹ کریں، باستغفار مغفرت کے ذریعے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، تمہاری پشتیں بھی سنگین ہو گئی ہیں گناہوں کی وجہ سے، ان کو بھی لائٹ کر دو، لمبے لمبے سجدے کر دو، سجدے میں ذرا سا زیادہ وقت گزارو، 70 مرتبہ کبھی سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کہہ لو، یہی تصور کر لو حضور کی سنت میں جب امام حسین علیہ السلام پشت پہ تھے تو حضور نے کیسے 70 مرتبہ تسبیح کہی تھی۔ زندگی میں حسین کا ماننے والا ایک مرتبہ تو 70 مرتبہ تسبیح کہے، ہے نا؟ لمبے لمبے سجدے کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ، جان لو کہ اللہ نے قسم کھائی کہ نمازیوں پر عذاب نہیں کرے۔ لیجئے یہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، دوسرے لفظوں برکات رمضان کا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نمازیوں پر عذاب نہیں کرے، وَالسَّاجِدِينَ اور سجدے والوں پر عذاب نہیں کرے، رعایت کرے گا قیامت کے دن رب العالمین۔ ایھا الناس، لوگو، من افطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، جو ایک مومن کا روزہ کھلوا دے رمضان میں، سمجھے اس نے ایک غلام آزاد کیا اور اس کی زندگی کے سارے گناہ ایک افطاری کے ذریعے معاف۔ اب سنٹر میں ایوریج کیا ہوگی مثلا آپ بتا دیجیے؟ نہیں، ہر روز 60 50 چلیے 50 اگر روزے کھلوا دیں تو 50 ٹائمز گناہ معاف ہوگا، یعنی اگلے پچھلے گناہ آئندہ کے بھی سمجھ لیں معاف ہوگا۔ اگر 50 دو مل کے کر لیں 25 ہو جائے گا۔ ایک بندے کا، اگر صرف ایک بندے کا روزہ افطار کروا لیں تو گناہ معاف، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اگر 50 کا کھلوا لیں تو 50 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اللہ فرماتا ہے جو ایک غلام آزاد کرتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ افطار، یہ جو بیویاں ماشاءاللہ زبردست افطار بناتی ہیں، ایسے تو تھوڑی ہے، اجر ہے، ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، مرحومین بخشے جاتے ہیں، حادثات سے انسان بچتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، بیماریوں سے انسان بچتا ہے، جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے اس سے انسان بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت ہو رہی ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے۔ یہ مت کہیے کہ آپ مولانا کا روزہ کھلوا رہے ہیں یا مومن کا روزہ کھلوا رہے ہیں، آپ کہیں اللہ کے مہمان کا روزہ کھلوا رہے ہیں، اس کا اجر اللہ دے گا۔ اللہ کے بیہاف پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ فقیل یا رسول اللہ ولیس کلنا نقدر علی ذلک فقال رسول اللہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ تو ہم میں سے پورا روزہ کھلوانے کی حیثیت نہیں رکھتے، غریب بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا کھجور کا افورڈ کر سکتے ہو؟ کہا وہ تو کر سکتے ہیں۔ کہا جہنم سے بچ جاؤ کھجور کے ایک ذرہ سے ٹکڑے کے ذریعے۔ یہ تو رحمت خدا بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ پھر فرمایا اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، چلو تمہارے پاس اگر ٹکڑا کھجور کا بھی نہیں، گھونٹ پانی کا تو ہوگا، گھونٹ پانی دے دو، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر اسے بارش بنا کے برسا دے گا، تمہاری طرف آگ آئے گی نہیں۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگو جو اس مہینے میں خوش اخلاق ہوگا، کان لہ جوازا علی الصراط، کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ خوش اخلاق جو رمضان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پل صراط سے اس دن برق رفتاری سے گزار دے گا جس دن لوگوں کے قدم پل صراط سے لڑکھڑا رہے۔ تو
تو رمضان میں بد اخلاقی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، محبت پیار سے خوش اخلاق۔ ومن خفف فیہ منکم اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسناتہ، جو اپنے ماتحت پہ سختی نہ کرے اللہ اس پر سختی نہیں کرے۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ غضبہ عنہ یوم یلقاہ، جو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر لے اللہ قیامت کے دن اپنے عذاب سے اسے محفوظ کر لے۔ ومن اکرم فی یتیم من اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو یتیم کا احترام کرے گا رمضان میں اللہ قیامت میں اس کا احترام کرے۔ ومن وصل فی رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا رمضان میں اللہ قیامت میں میدان محشر میں اس کا خیال رکھے۔ ومن قطع فی رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اور جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرے گا خدا قیامت کے دن اس سے تعلقات توڑ لے گا۔ اللہ اکبر۔ ومن تتبع فیہ بالصلوات کتب اللہ لہ براءۃ من النار، جو اس مہینے میں مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو ممنوع کرا دے۔ کثرت سے رمضان میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھتے رہے، چلتے پھرتے محمد وآل محمد صلوات۔ اور نماز بھی جو پڑھے گا اس مہینے میں، جو نماز بھی پڑھے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ ومن ادى فيه فریضة كان له ثواب من ادى 70 فریضة فيما سواه من الشهور، جو اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کرے گا باقی مہینوں میں 70 فریضوں کے برابر ہوگا۔ ایک زور پڑھیں گے 70 لکھی جائے، ایک مغرب پڑھیں گے 70، ایک روزہ کھولیں گے 70، ایک فریضہ 70 کے برابر۔ فمن اکثر فیہ من الصلوات علیہ فقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جو مجھ پر اس مہینے میں درود زیادہ بھیجے گا اللہ اس دن اس کا نام اعمال ثقیل کر دے گا جب لوگوں کے میزان خفیف ہو رہے ہوں۔ ومن تلا فی آیت من القرآن کان لہ اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے۔ ایک آیت، ایک قرآن کے برابر۔ کیا برکت ہے رمضان کی۔ اور ہمارے ائمہ 40 ختم قرآن کرتے تھے رمضان، تو ہم جو ائمہ کے ماننے والے ہیں ہمیں کم از کم ایک تو کرنا چاہیے۔ 6000 پلس ختم قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ ایھا الناس ان ابواب الجنت مفتحۃ فاسألوا اللہ ربکم ان لا یغلقها عنکم، لوگو رمضان میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دعا کرو کہ اللہ باقی مہینوں میں تمہارے لیے بند نہ فرمائے۔ وابواب النار مغلقۃ فاسألوا الیہ ربکم فاسألوا اللہ ربکم ان لا یفتحها علیکم، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، دعا کر لو کہ اللہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے نہ کھولے، بند ہی رکھے، جنت کھلی رہے جہنم بند رہے۔ والشیاطین مغلولہ، شیاطین اریسٹ ہو گئے، ڈیٹین ہو گئے، قیدی ہو گئے، شیطان اس مہینے میں قید ہے۔ دعا کرو فاسألوا اللہ ربکم اللہ یسلطھا علیکم، اس مہینے میں دعا کر لو کہ ریسٹ آف دا ایئر میں پھر تمہارے اوپر وہ حکومت شیطان نہ جمان۔ یہ کچھ اقتباسات تھے خطبہ شعبانیہ کے، الحمدللہ برکات ہے رمضان کی بات۔ اب آئیے جو ایک اور پہلو ہے اس پر غور کریں۔
ہر روز کی دعائیں وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہیں. آپ ان دعاؤں کو مفاتیح رکھ لیں، یا وہ کتاب بھی ہے رمضان والی، میری کتاب ہے، وہ اس میں بھی دعائیں ہر روز کی باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں. اور جب آپ تشریف لائیں گے سینٹر میں تو انشاءاللہ جو پیش نماز صاحب ہوں گے وہ آپ کو ڈیلی کی دعا پڑھا دیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈیلی آئیں. رمضان میں دیکھتا ہوں ایک غلط کام شروع ہو جاتا ہے، افطاریاں شروع ہو جاتی ہیں گھروں پر. یہ بہت غلط کام. پورا سال تو آپ سوشیالوجی میں گزار دیتے ہیں، یہ ایک مہینہ آتا ہے عبادت کا، اس کو بھی سوشیالوجی کی نظر کر دیا. سیاسی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، یا مقامی افطار پارٹیاں ہیں، یا روزہ کشائیاں ہیں، گھروں میں رکھ رہے ہیں. بجائے گھروں میں رکھنے کے اللہ کے گھر میں رکھیں. پھر جماعت کے نماز کا ثواب نہیں ہوگا، سپارے کا ثواب نہیں ہوگا، جو یہاں پر دعا پڑھائی جائے گی اس کا ثواب نہیں ہوگا، جو مصافحہ ہوگا اس کا ثواب نہیں ہوگا، جو فاتحہ خوانی ہوگی اس کا ثواب نہیں ہوگا، جو واعظ و ارشاد مولانا درس دیں گے، مجلس پڑھیں گے، اس کا ثواب نہیں ہوگا. لہذا کوشش یہ کریں کہ اپنے گھروں میں روزہ کشائیاں یا افطاریاں نہ رکھیں. سارا سال ہی ماشاءاللہ ہوتے ہیں، سارا سال ہی. سوشیالوجی نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، خمس کے احکام معلوم نہیں، زکوٰۃ کا نہیں پتا، تربیت اولاد کی ہوش کوئی نہیں، نماز کا ہوش نہیں پڑھنے کا. یہ تو پورے 11 مہینے یوں گزر گئے. ایک مہینہ جو اللہ کا آیا اس میں بھی ہم نے روزہ کشائیاں رکھ دی کہ ہماری معصوم بچی نے روزہ کھولنا ہے، آپ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے ہمارے گھر آ جائیں. یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو. اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے پھر تربیت نہیں ہوتی. تو ہر روز کی جو دعا ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں، وہ سنت ہے. اس کے ساتھ ہی بہت ضروری جو امر ہے وہ کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جو پڑھنا مستحب بھی ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے. مثلا ہر روز بلا دعا ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں: اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیت وسعت رزق ولا تخلفنی من تلک المواقف القریمہ والمشاہد الشریفہ وزیارت قبر نبیک صلواتک علیہ وآلہ وفی جمیع حوائج الدنیا والآخرہ فکن لی اللہم انی اسألک فیما تقضی وتقدر من الامر المحکوم فی لیلۃ القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري في طاعتك وتوسع علي رزقي وتودي عني امانتي وديني آمین یا رب العالمین. مفاتیح میں یہ دعا موجود ہے، تحفۃ العوام میں بھی ہے، کتاب رمضان میں بھی ہے. ایک خاص جو دعا سب پڑھتے ہیں، سب کو پڑھنی چاہیے، وہ ہے یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وکرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مشہور دعا اللہم ادخل على اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشبع کل جائع اللہم اکس کل عریان اللہم اقض دین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف کل مریض اللہم صد فقرنا بغناک اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللہم اقض عنا دین واغننا من الفقر انک علی کل شیء